27th amendment, right? So تھوڑا سا شیئر کیجیے گا what this means for the country, economically اس کا کیا impact ہے, and a little bit about the reactions that people have had as well. In fact, this is a very eminent constitutional amendment that was needed since long time. بالکل. اور ہمارا ملک جو ہے آپ کو جیسے پتہ ہے کہ 3 سال پہلے جس طریقے سے اس میں ڈیزاسٹر تھا اور جو یہ لگ رہا تھا کہ جی کب یہ اللہ نہ کرے اس میں ڈیفالٹ ہوگا, کیا ہوگا, اس طرح کی بہت ساری چیزیں ان شیمبلس تھیں ہماری اکانومی. تو الحمدللہ وہاں سے نکلا. پھر یہی ٹیم تھی جو جنرل صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی, اور انہوں نے اس کو سنبھالا اس ملک کو. اور پھر جنگ جو ہوئی انڈیا کے ساتھ, جو کلیشز ہوئے انڈیا کو, آپ کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے وہ غرور اور تکبر تھا, اور پھر جس طرح سے اس کو بو ڈاؤن کیا گیا. تو اللہ نے ہمارا بڑا ساتھ دیا اور بڑا کرم کیا اللہ تعالیٰ نے. لیکن یہ ٹیم جو تھی, یہ ٹیم جو اس کے اوپر اللہ کا خاص کرم ہے, تو انہوں نے اس سارے کرائسس سے ملک کو نکالا. اور اب اس میں کنسالیڈیشن کی ضرورت تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نیا عہدہ کریٹ کیا گیا ہے چیف آف ڈیفنس فورسز, اس کی بھی بڑی ضرورت تھی, کیونکہ اب ڈیفنس میں بڑے اس میں نیو کنٹمپریری جو رجحانات آ گئے ہیں اور چیزیں آ گئی ہیں, تو اس میں ہمیں ایک جوائنٹ کمانڈ کی ضرورت تھی. اور آئی تھنک جو جنرل صاحب کی یا فیلڈ مارشل صاحب کی جو اس پہ تقرری ہوئی ہے فار 5 years, دیٹ واز ویری مچ نیڈیڈ اینڈ ریکوائرڈ ان دی پریزنٹ جو سچویشن چل رہی ہے, اس میں انٹرنیشنل سچویشن بھی اور ہماری ڈومیسٹک سچویشن بھی. تو میں جنرل صاحب کو, فیلڈ مارشل صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور اس گورنمنٹ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمارے قومی ہیروز کو ان کا صحیح مقام دیا, ان کو صحیح اپریشیٹ کیا, ان کو صحیح ایکنالج کیا اور ریکگنائز کیا. اور جو بھی قومیں ہیں وہ اگر اپنے ہیروز کی قدر کرتی ہیں, ان کو پہچانتی ہیں, ان سے محبت کرتی ہیں, ان کو عزت دیتی ہیں, ان کو رسپیکٹ دیتی ہیں, وہی قومیں تاریخ میں زندہ رہتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تمام بزنس کمیونٹی, ہماری تمام قوم جو ہے وہ فیلڈ مارشل صاحب کو سلیوٹ کرتی ہے اور ان سے بہت محبت کرتی ہے.